السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خوبصورت شکل اور خاص کر عقل دیا ہے، اور یہ وہ خصوصیات ہے جو دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ انسان جب سے زمین پر آیا ہے اور وہ اس کائنات کو دیکھ رہا ہے تو تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر چیز کا راز جان سکے۔ لیکن جب اس نے ارد گرد دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ زمین پر زندگی کیسے وجود میں آئی، اور پہلا انسان کہاں سے آیا یا کیسے پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتابیں اور پیغمبر بھیجی اور انسان کو اپنے حقیقت سے خبردار کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اور کہاں تخلیق کیا، اور اس کو زمین پر کیسے اور کیوں بھیجا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذات سے انکار کرنا شروع کیا، اور انسان ان چیزوں پر یقین کرنا شروع کر دیا گیا جو چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی اور اس کے دماغ اسے تسلیم کر سکتی تھی۔ چونکہ یہ انسان اپنے پیدا کردہ ذات سے انکاری ہو گیا، تب انسان اپنے جسم کی پیدائش کے لیے دوسری وجوہات کی تلاش میں لگ گئے۔ آج کل سائنس نے بہت ہی ترقی کر لیا ہے، لیکن انسان کو اپنے جسم کی پیدائش کا تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ تب سائنسدانوں نے الگ الگ تھیوریز پیش کیے۔ اس میں ایک مشہور تھیوری کچھ یوں ہے کہ 4.5 بلین سال پہلے جب زمین وجود میں آئی، تب اسٹروئڈ کے گرنے سے زمین پر پانی پیدا ہو گیا، اور کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس پانی میں ایک سیل پیدا ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سیل تقسیم ہو گیا اور ایسے بہت سیل وجود میں آئی، اور کچھ زمانہ بعد اتفاقیہ طور پر 2 سیل کے ملاپ سے ایک زندہ جاندار کا آغاز ہو گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ جاندار ارتقائی مراحل طے کر کے پانی سے خشکی پر آ گیا۔ خشکی میں آ کر اس جاندار کے جسم میں مسلسل تبدیلیوں سے دوسرے جاندار وجود میں آئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جاندار ارتقائی مراحل طے کر کے بندر کی شکل اختیار کیا، اور پھر بندر انسان میں کنورٹ ہو گیا۔ یہ سائنس کا ایک غیر ثابت شدہ تھیوری ہے، جو کہ اس کا سائنسی نام ایوولوشن ہے۔ ناظرین، سائنس کا یہ بات تو درست ہے کہ جانداروں کا آغاز پانی سے ہوا۔ سورۃ الانبیاء میں قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کی۔ اس تھیوری کے خلاف امریکہ کے ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلیس سلور نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دی ہیومن آف ناٹ فار ارتھ۔ اس کتاب میں اس نے بہت منطقی اور سائنسی دلائل دیے کہ انسان اس زمین کا مخلوق نہیں ہے، یہ کسی ایسے پلانٹ سے آئی یا پھینکی گئی جہاں بہت زبردست اور آرام دہ زندگی موجود تھا، اور انسان کو سزا کے طور پر زمین پر پھینکا گیا۔ اس کتاب کے سوالوں کے جوابات آج تک کسی بھی سائنسدان نے نہیں دیے۔ ڈاکٹر ایلیس سلور اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، یہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، اس کا دنیا بہت مختلف اور آرام دہ تھا۔ اس کتاب میں ڈاکٹر ایلیس سلور نے کچھ ایسے پوائنٹ بیان کیے جو قرآن اور حدیث کی حقانیت بیان کرتی ہے۔ نمبر 1، فورس آف گریویٹی۔ اس جگہ کے گریویٹی میں بہت فرق ہے جس جگہ سے انسان آیا ہے۔ اس پلانٹ کے گریویٹی زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا بوجھ اٹھانا بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ تر گریویٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، سن اسٹروک۔ ایک بھی انسان زیادہ دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ دیر بعد ان کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں۔ مہینوں دھوپ میں رہنے والے جانور نہ تو کسی جلد کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا تعلق سورج کے تیز شعاعوں سے ہو۔ نمبر 3، کلوننگ ڈیزیز۔ انسان میں جتنے بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی بھی ایک مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایلیس سلور دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ پورے روئی زمین پر ایک بھی ایسا جاندار نہیں دکھا سکتے جو اسے کوئی نہ کوئی بیماری لاحق نہ ہو، لیکن جانور عارضی بیماری چھوڑ کر ایسا کوئی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ہیومن ٹمپریچر۔ زمین پر موجود تمام جانداروں کا ٹمپریچر خودکار طریقے سے بدلتے رہتے ہیں، یعنی اگر ٹمپریچر بڑھ جاتی ہے تو ان کا جسم اس ماحول کے مطابق ڈل جائے گا، اور اگر اس وقت بادل آ جائے گا تو اس کے جسم کے ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا۔ جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے ماحول اور بدلتے موسم سے بیمار ہو جانے لگ جائے گا۔ نمبر 5، اسٹریس فیلنگ۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی محسوس کرتا ہے کہ اس کا گھر زمین پر نہیں، بلکہ کبھی کبھی اس پر ایسے بلا وجہ
उदासी तारी हो जाता है कि जैसे परदेश में रहने वाले फर होते हैं। नंबर 6, DNA। इंसान के DNA और जिन्स की तादाद इस सियारी ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और ज़्यादा है। नंबर 7, द ह्यूमन फूड सिस्टम। ज़मीन के असल रहायशी जानवरों को अपने ग़िज़ा हासिल करना और उसे खाना मुश्किल नहीं। वो हर ग़िज़ा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपने ग़िज़ा के चंद लुक़मे के लिए हज़ारों जतन करने पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पका कर नरम करना पड़ता है और बाद में खाते हैं। नंबर 8, ह्यूमन लिविंग सिस्टम। इंसान को सोने के लिए नरम बिस्तर की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़मीन के असल रहायशी जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं। ये इस बात की अलामत है कि इंसान का असल प्लानेट पर सुकून और आरामदेह था। नंबर 9, ह्यूमन इज़ डिफरेंट इन क्रिएचर लिविंग ऑन अर्थ। इंसान इस ज़मीन के सब मखलूक़ात से बिल्कुल अलग है, लिहाजा ये बंदर, चिंपैंजी या दूसरे की इर्तिकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इससे किसी और सियारे से किसी ताकतवर मखलूक ने ज़मीन पर सज़ा के तौर पर फेंक दिया गया। नंबर 10, इंसान जिस प्लानिट से फेंका गया वहाँ इसकी रिहाइश बहुत आला किस्म का था, क्योंकि इंसान ज़मीन पर भी अच्छे से अच्छे मकानात बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़मीन के दूसरे जानदार इससे बेनियास है। मज़ीद डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि इंसान के अक़ल, शऊर और तरक्की से अंदाज़ा होता है कि ये इंसान ज़मीन पर आए कुछ हज़ार साल गुजर गए और ये अपने सियारे को पुराने सियारे की तरह आरामदेह बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। कभी कभी मोबाइल ईजाद करता है तो कभी गाड़ी। अगर उसे आए हुए चंद लाख साल भी गुजरे होते तो ये आज जो इजादात नज़र आ रही है ये हज़ारों साल पहले वजूद में आ चुके होते। डॉक्टर सिल्वर इर्तिकाई नज़रिए की भी बहुत तरदीद करते थे। वो लिखते हैं, ऐसा होता तो आजकल इंसान और बंदर के दरमियान वाले मखलूक भी होना चाहिए थे, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इसी खूबसूरत शक्ल में बनाकर इम्तिहान के लिए इस सरज़मीन पर भेजा, और ये हम सब मुसलमान जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।